بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن سَالَ الْمَطَرُ مِنَ السَّقْفِ أَوْ مِنَ الثُّقُبِ إِن كَانَ الْمَطَرُ دَائِمًا فَهُوَ طَاهِرٌ وَإِنْ انْقَطَعَ الْمَطَرُ وَسَالَ إِن كَانَتْ عَلَى جَمِيعِ السَّطْحِ أَوْ عَلَى أَكْثَرِهِ نَجَاسَةٌ فَهُوَ نَجَسٌ. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مسئلہ پیچھے ہے کہ چھت کے اوپر گندگیاں ہوں اور سارا پانی جمع ہو کر پرنالے سے نیچے گرے. بات سمجھیے، یہ دوسری صورت ہے کہ چھت وہ جڑی چو پیندی بارش ہوگی تنجین چھوٹے چھوٹے سوراخ تو پانی بگنا تھلے شروع ہو گئے. تو اگر جاری ہوئی بارش چھت سے اور نالے دے رستے ہو نہیں وہ مسئلہ پیچھے کیویں چھتاں نہیں چو پیندیاں تو تھلے پانی جمع ہوندا ہے، پانی گر رہا ہے، تھلے بندہ برتن رکھے، ڈرم رکھے، بھر لوے. اچھا جی، یہ ایک صورت. یا میں نے ثقب سوراخ، کوئی ایک سوراخ مثال طور تے چھت وچ دھواں کڈنے واسطے بھی چھتاں دے سوراخ رکھے ہوندے نے تے اون دے وچوں پانی تھلے آ رہے ہیں. گل سمجھی ہو؟ اور اگر جاری ہو بارش چھت سے یا سوراخ سے تو دو صورتیں ہیں. اگر ہے بارش دائماً یعنی مستمر، ابھی تک منقطع نہیں ہوئی، بارش بسدی پئی ہے تے پانی تھلے آ رہے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ چھت پاک ہے نا، پھر تو پریشانی کوئی نہیں. نام شرط کی ہے گندگیاں نے، تو وہ پانی نیچے آ رہا ہے سیدھا چھت سے جو سوراخ ہے اس سے یا مختلف جگہوں سے نیچے آ رہا ہے. تو یہ پانی جب تک بارش برس رہی ہے اوپر سے اور سیدھا نیچے آ رہا ہے، فَهُوَ طَاهِرٌ، یہ پانی پاک ہے. اگو مسئلہ دیکھ، برابر ہے کہ عام ہو نجاست، شامل ہو نجاست اکثر سا چھت کو یا نہ. یعنی اس صورت میں خواہ نجاست اکثر چھت پر ہو یا نہ ہو یا نہ ہو. گل سمجھیے کیوں؟ باوجہ عدم تحقق مخالطت اس پانی کے واسطے نجاست کے، کہ یہ جو پانی نیچے آ رہا ہے سوراخوں سے یا ایک سوراخ سے، ضروری نہیں ہے کہ یقیناً یہاں یہ یقین نہیں ہے کہ نجاست سے مل کر پھر نیچے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی تو احتمال ہے کہ اوپر سے پانی گرا ہے بارش کا اور وہیں سے بغیر چھت پر رکنے کے سیدھا نیچے آ رہا ہو. یہ احتمال بھی تو ہے کہ کوئی نہیں. تو لہذا نجاست سے اس کی مخالطت جب نہیں ہوئی تو اگرچہ نجاست چھت پر زیادہ ہو تب بھی پاک. وہ ساری چھت تے گوہے دا لیپا دیتا ہے، پھر تے پتہ ہے نہ بھی ہن جگہ پاک ہے ہی کونی، ساری گندگی ہے. کچھ جگہ تے اس طرح آگے پیچھے پئی ہے. تو ہن جڑا پانی سیدھا آ رہا ہے وہ کی ہے؟ شرط ہے کہ جب تک بارش بسدی پئی ہے، رکی نہیں ہے. گل سمجھیے؟ ایک جزی، کیونکہ یہاں یہ یقین نہیں ہے کہ نجاست سے مخالطت ہوئی ہے پھر آیا ہے، کیونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ سیدھا نیچے آ رہا ہے. بات سمجھیا؟ اور اگر بارش رک گئی، پانی اوپر چھت کے اوپر پانی رک گیا، رکنے کے بعد ازالے کا، اس کے بعد سال من الثقب، اس کے بعد سوراخ سے پانی نیچے آیا. کئی بار ہوندا پانی رکیا ہوندا اچانک سوراخ ہو جاتا ہے تو تھلے پانی آنا شروع ہو گیا. گل سمجھیے؟ یا سوراخ تھوڑا اچا ہے تو پانی چھت سے پہلے جمع ہویا تو پھر چڑھیا تو پھر سوراخ شروع ہویا. جی تو اگر ہے جمیز چھت پر یا اکثر پر نجاست، سمجھ آئی ہے؟ تو پس یہ پانی جو سوراخ سے نیچے آیا ہے یہ نجس ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اب یقین ہے اس بات کا کہ یہ پانی نیچے اترا ہے، پہلے چھت پر آیا تھا، نجاست کے ساتھ ملا ہے،
تب یہ نیچے آیا ہے، رک جو گیا وہاں، گل سمجھیا، وجریانہ علیہ، اور جزی کیا چل رہی ہے، فرض کیا کیا ہوا ہے کہ چھت پر اکثر نجاست ہے، جزی تو یہی ہے نا، چھت پر اکثر نجاست ہے، اور قانون یہ ہے کہ حکم للغالب ہوتا ہے، کہ جو غالب ہوتا ہے اس کا حکم ہے، لہذا یہ پانی کیا ہے، ناپاک ہے۔ اور نصف کے لیے بھی یہی حکم ہے، نصف کے لیے بھی اکثر کا حکم ہے، اگر نصف چھت پلید ہے، نصف پاک ہے، تب بھی یہی حکم ہے، کیونکہ نجاست کا معاملہ ہے، یا احتیاط یہی جس نے پیچھے گزر گیا اور نصف ہو تب بھی پانی نجس ہے، اوپر نالے والی صورت میں، تو یہاں بھی یہی حکم ہے جی، گل سمجھیو، تو جب تک وہ پانی سیدھی بارش برس رہی اور نیچے آ رہا ہے وہ پانی پاک ہے، اگرچہ چھت پر اکثر پر نجاست ہو، لیکن جب بارش رک گئی ہے پھر نیچے آیا تو یہ پانی نجس ہے، شرطے کے چھت پر اکثر پر کل پر اکثر پر نصف پر نجاست ہو اگر کم پر ہے، تو پھر پانی پاک۔ ہاں جس طرح پرنالے والی صورت ہے، بات سمجھی ہے۔ اور اگر جاری ہوئی بارش چھت سے یا سوراخ سے، اگر ہے بارش دائمن، اب سوال ہے دائمن کا معنی، دائمن تو بارش ہوتی ہی نہیں، کبھی کبھی ہوتی، تو اس کا معنی ہے یعنی مستمر نہیں ختم ہوئی ابھی تک، یعنی جس وقت تک بسدی پئی ہے، یہ مطلب ہے۔ پس وہ پانی طاہر ہے، آگے عام ہے کہ نجاست چھت کے اکثر پر ہو یا نہ ہو، گل سمجھیا، ایک جزی۔ اور اگر منقطع ہو گئی بارش اور بعد اس کے جاری ہوا پانی سوراخ سے، تو اب تفصیل ہے، اگر ہے جمی چھت پر، چھت کے جمی پر یا چھت کے اکثر پر نجاست، اب کیا حکم ہے، پس وہ کون وہ، یعنی وہ سائل من ثقب، سوراخ سے نیچے جاری ہونے والا، پس وہ سائل کون، پانی نجس ہے، کیوں، للعلم بأنہ نازل بعد اصابت السطح وجریانہ علیہ، پہلے چھت تے ٹریا ہے تے پھر تے جس لئے ٹریا ہے تے نجاست نال ہوندی ملاقات ہوئی ہے جی، گل سمجھیا، احمد کر۔ اور اگر جاری ہوئی بارش چھت سے یا سوراخ سے، اگر ہے بارش دائمن یعنی مستمر نہیں ختم ہوئی ابھی تک، مطلب بس وہ پانی پاک ہے۔ اور اگر منقطع ہو گئی بارش بعد اس کے جاری ہوا چھت، اور بڑھیا، اور ایک جب اور نہیں نظر آ رہا ہے، مطارے تو وہ نہیں ہے گئی، اور اگر ختم ہو گئی آگے بھی چلنا، وبعد ذالک، اور بعد اس کے جاری ہوئی سوراخ سے، جاری ہوا پانی سوراخ سے، پورا پانی چھت اکٹھا ہو گیا ہے، اگر ہے ساری چھت پر یا اکثر چھت پر نجاست، پس یہ پانی سائل نجس ہے۔ ہاں اگے وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ الْجَارِي يَجْرِي جَرْيًا ضَعِيفًا يَنبَغِي أَنْ يَتَوَضَّأَ الْمُتَوَضِّي عَلَى الْوِقَارِ حَتَّى يَمُرَّ۔ یہ جرین کیوں نکالا ہے محذوف، کہ ضعیفاً کیا بن رہا ہے ترکیب، اعتبار کون جرین، چل لگے جی، حتى يمر عنه الماء المستعمل، قال بعضهم يجعل المتودي يمينه الى اعلى الماء يعني مورد الماء۔ چلو جی، مسئلہ یہ ہے کہ جب مائع جاری ہو آہستہ آہستہ، بہت آہستہ آہستہ، تو مولوی توقیر وہاں کھالے پہ نالی پہ بیٹھ کر وضو کر رہا ہے، تو مناسب یہ ہے مولوی توقیر کے لیے کہ وضو کرے وقار پر، وقار کا یا معنی ہے
تأنا یا تأنا تأنو یون پھر تأنے یون پھر تأنی یعنی دیر کر کے درنگ کردن کیا کردن رنگ کر کیا مانا دیر کر ایستا ایستا وضو کرے کیا کرے آہستہ آہستہ وضو کرے حتیٰ کہ گزر جائے اس سے مائے مستعمل بکچا ہے نا جی یہ پھر تھلے ڈگنا ہے جی تو ظاہر ڈگا ہے تو چونکہ رفتار ہوں ایستا ہے انہیں اتوں اگاں ٹرنے میں تھوڑا جا ٹائم لینا ہے لہذا یہ ایستا ایستا وضو کرے دوجا بک آرام نال پڑے تاکہ انہیں چیر نوں او ڈگا اگاں چلا جائے گل سمجھی اے مسئلہ ہے جی ایک جزی پلے پئی جی قال بعضهم بعض علماء نے اس کا حل بتایا ہے تو بل مانا کر اور جب ہو ما جاری جب ہو ما جاری اذا کان مال جب جب ہو جاری پانی جاری پانی کیا ہو یجری جاری 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 ہونا آہستہ جاری ہونا آہستہ سمجھائیا جی کہ مائے جاری ہے نا جی اندی آگو کس مانے نا بے مائے جاری تیز مائے جاری آہستہ بہت تیز گل سمجھیا تو مائے جاری تو کلی ہوگی نا اندی آگو کئی افراد نے جی اے مطلب جڑا آہستہ چل رہے وہ بھی پانی جاری تو جڑا پتھر روڑ کے جا رہا ہے وہ بھی جاری ہے جی تو جب ہو ما جاری جاری ضعیف سمجھ آئی ایسا چل رہا ہے تو مناسب ہے تو مناسب ہے کہ وضو کرے کہ وضو کرے متودی متوضی وقار پر وقار پر کیونکہ وقار کا معنی بظاہر ہوتا ہے بڑی عزت وقار کے ساتھ روب کے ساتھ تو یہاں وقار کا معنی یہ نہیں یہاں وقار کا معنی یعنی ایستا تأنی ایستا کس طرح آہستہ آہستہ حتیٰ کہ تاکہ گزر جائے متودی سے متوجی سے ما مستعمل مستعمل وہ جڑا اتوں ڈگے تھلے وہ اگاں گزر جائے چل بے شابہ اور جب ہو پانی جاری آہستہ تو مناسب ہے یہ کہ وضو کرے متودی اس وقار طرح کہہ پر دے اور جب مائے جاری چل رہا ہو ایستا اور جب ہو نہ جب مائے اور جاری جب کانا مائع یجری جاری نہ چل رہا ہو کانا آہستہ یجری کے ساتھ اور جب پانی جاری چل رہا مائے ہو جاری کہہ دینا مائع یار جاری چل رہا ہو آہستہ آہستہ تو مانا مناسب ہے یہ کہ وضو کرے متودی وقار پر یہاں تک کہ گزر جائے اس سے پانی مستعمل آگے گزر جائے ایک صورت قال بعض علماء نے فرمایا انہوں نے کہ ہیلا بتایا ہے کہ ہیلا یہ ہے کہ دیکھ ادھروں پانی جا رہے ہیں نا جی سامنے بیٹھے ہو جی پلے بھائی تو اب وہ کیا کرے وہ پانی تو نیچے گرے گا نا جو پانی لینا ہے وہ دائیں جانب سے لے اٹھائے چہرہ دھویا تو نیچے گرا ادھر ہے گرا ادھر ہے پیچھے نہیں گیا آگے جانا ہے اس نے لہذا فوراً اٹھا سکتا ہے سمجھائی تو اپنی دائیں جانب سے کیا کرے پانی لے کھاتا رہے جی جی یہ انج نا میں اتنے بیٹھا تو پانی انج چل رہا ہے نا پانی انج چل رہا ہے تو پھر سجے پاسے تو جے پانی اس طرح چل رہا ہے سمجھے تو پھر پرلے پاسے بیٹھا پھر بھی سجا پاسا بن جائے گا تو جے ادھر بیٹھا ہے تو کھبا پاسا ہوئے گا جی مقصد ہے کہ جس پاسوں پانی آ رہا ہے سامنے وہ نہ اٹھائے بلکہ جدھروں آ رہا ہے ادھروں اپنی جانب تو اٹھاوے تو ظاہر ہے پھر پانی ادھر نہیں ڈگنا کتنے ڈگنا ہے تے او تھلے جڑا ہے مستعمل ایتھے گریا ہے پیچھے تو نہیں گریا اس نے اگے جانا ہے لہذا پھر بغیر تعنی تو میں وضو کر سکتا ہے بعض نے اے توجیہ کی تھی کل سمجھی ذرا پانی سجوں اٹھانا یا کھبے اٹھانا تھوڑا مشکل ہے تا واسطے بھی انہوں نے اے توجیہ ہے بھئی اچھا جی فرمایا ہے بعض فقہا نے فرمایا ہے بعض فقہا اے تو عبارت مشکل ہے جڑا مطلب ہے نا اندنا تھوڑا جا کہ کرے متودی کرے متوجی اپنے یمین کو اپنی یمین کو پانی کے اعلی کی طرف پانی کے اعلیٰ کی طرف
یعنی پانی کے ورود کی طرف مورد وارد ہونے کی جگہ ایل جہت یعنی وہ جہت کہ آ رہا ہے پانی اس جہت سے تاکہ ہو جائے لینا مولی توقیر کا من فوق کے سکوت الماء المستعمل مائع مستعمل کے گرنے کے اوپر والی جانب سے. کل سمجھیے میں اس طرح کرے منع کر اس طرح. اور فرمایا ہے بعض فقہا نے کرے متودی اپنے یمین کو اپنی زمین کو پانی کے اعلیٰ کی طرف ادھر بظاہر جو مقصد ہے نا وہ جڑا بھی مقصد کی بھی جدھروں پانی آ رہے ہیں نا ادھروں ہاتھ اگے لمبے کر کے ادھروں پانی لوے. اس معنی تے ذرا جملہ واضح نہیں بھائی اے گل ہے پانی کے اعلیٰ کی طرف یعنی پانی کے ورود کی طرف پانی کے ورود کی طرف. جی وَإِذَا سُدَّ گل سمجھیا تو اس طرح بھی یہ کی ہوئے گا مائع مستعمل کو بچ جائے گا. اگے جی وَإِذَا سُدَّ الْمَاءُ الْجَارِي مِنْ فَوْقٍ فوقن یار من فوقٍ وَبَقِيَ جَرْيُهُ كَانَ جَارِيًا كَمَا كَانَ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ. اے شاباش. اچھا جی مسئلہ جی پانی جاری ہے نالی میں گندا نہیں پاک یار کھالے چ پانی جاری ہے تو تھوڑے کو پانی چھڑی ہونا میرے خیال جی تے پچھو جڑے ذمہ داراں دی باری ہوندی ہے نا وہ پچھو بن کے تے اپنے کھالے چ ڈوڑ دیندے نے جی. او جلے پانی بندے نے نا کچھ دیر اے پانی چلدا رہندا ہے کھالا بھریا ہے نا 3 فٹ دا سمجھ آئے نا جس لئے پانی بننا ہے نا تو چونکہ اگے لائی ہے جدھر جا رہے ہے آخر اس پانی نے اجے ٹرنا ہے کہ یکدم رک جاندہ ہے. یہ پانی پیچھے سے بند کر دیں جب تک اگلا پانی چل رہا ہے یہ مائع جاری ہے. یہ لہذا اس سے اگر وضو کریں تو ٹھیک ہے جی یعنی ان اتے بہ کے مستعمل پانی ڈگے پیا کوئی عرض نہیں ہے گا جی یعنی یہ اس وقت تک جب تک چل رہا ہے یہ کیا ہے جب رکے گا تو پھر رکنے والے حکم جاری شروع ہو جائیں گے. بات سمجھیے کیونکہ جب پیچھے پانی بنی ہے نا تو یکدم رکدا نہیں ہے بلکہ کیوں اگے جدھر جا رہے لائی ہے نا تو جب پانی دا قانون ہے کہ اپنی سطح ہموار کرتا ہے جب تک یہ پانی اچا ہے تو اگے ٹر سکتا ہے اس وقت تک ہی ٹرتا رہ سکتا. گل سمجھی تو لہٰذا اس کے ساتھ وضو کریں تو یہ مائع جاری ہے. کیا ہے تو مائع جاری کا حکم یہ ہے آگے آ رہا ہے کہ بھئی اس میں نجاست گر جائے تو جہاں اس کا اثر زہر ہے وہ ناپاک ہے دائیں بائیں سارا پاک ہے اور وہاں بیٹھ کر وضو کریں ہاتھ ڈالیں خشک ہاتھ ڈالیں تو وہ مستعمل نہیں ہوتا. نیچے گر رہا ہے وہ آگے چل رہا ہے وضو کر رہے ہیں تو مستعمل نہیں ہوتا. یہ جو پیچھے کا ہے نا یمبغی کا ہے نا یاجب نہیں ہے بلکہ مناسب یہ ہے تاکہ وہ آگے چل لیکن کوئی ضروری نہیں ہے جی بات سمجھیے. اور جب بند کر دیا گیا مائع جاری کو اوپر سے پچھوں بھی کھاڑا اندر منہ بند دیتا جی اور باقی ہے چلنا اس کا کدھر او اسفل ذالک المکان الذی سد منہ نیچے ابھی جا رہا ہے اوپر سے بند ہے تو پانی چل رہا ہے. کانا ہوگا پانی جاری جیسا کہ تھا جی میں پہلے جاری سی نا ہن بھی ہو جب تک چل رہا ہے تو کیے وہ مائع جاری. جائز ہے وضو کرنا اس کے ساتھ اگرچہ واقعہ ہو اس میں مائع مستعمل اگر سمجھیا یا واقعہ ہو جائے نجاست اور نہیں زہر ہوا اثر اس کا یہ پانی کیا ہے پاک ہے. کل سمجھیا یہ پانی پاک ہے. جب نجاست گری ہے اثر زہر نہیں ہے تو یہ پانی پاک ہے اور مائع مستعمل گرے کوئی حرج نہیں ہے. چل پہ اور جب روک دیا گیا مائع جاری اوپر سے اور باقی ہے جریان اس کا باقی ہے چلنا اس کا تو ہے پانی جاری جیسا کہ تھا جائز ہے وضو کرنا اس پانی کے ساتھ. گل سمجھیا پھر جمع نہ کرے ایک بار یار دو بڑے معنی کی. اور جب روک دیا گیا پانی جاری اوپر سے اور باقی ہے چلنا اس کا
تو ہے پانی جاری جیسا کہ تھا، جائز ہے وضو کرنا اس پانی کے ساتھ۔ آگے چل، اما الحد اے مسئلے پورے ہو گئے۔ اما الحد فی جریان الماء فقال بعضهم ان ذهب به تبن او ورق فهو جار، ورق فهو جار۔ پانی جاری ہے، جی اس کی حد کیا ہے؟ جی کتنی رفتار ہو جی تو اس کو یہ کہیں کہ یہ پانی جاری ہے۔ بہرحال حد پانی کے جاری ہونے میں، یعنی فی کون ہی جاری فی الحکم میں، بے شرعی حکم میں یہ جاری ہے۔ جی شرعی حکم اس کا آگے آ رہا ہے جی کہ مائع مستعمل کے گرنے سے وہ مستعمل نہیں ہوتا، جی نجاست کے گرنے سے جب تک اثر زہر نہ ہو وہ نجس نہیں ہوتا۔ یہ حکم ہے کس کا؟ یہ پانی جاری کا حکم۔ مائع راکد کا حکم اور ہے، مائع جاری کا حکم یہ ہے کہ نجاست گر جائے تو جہاں اس کا اثر زہر ہے جی وہ تو مستعمل، وہ تو پانی ناپاک ہے اتنا، جی جہاں اس کا اثر زہر نہیں ہے وہ پاک ہے، وہ، پاک ہے۔ اور اگر شے گری ہے اور اس کا کوئی اثر زہر نہیں ہوا، گم ہو گئی ہے، جی تو وہ بھی سارا پانی پاک ہے۔ پاک ہے۔ کس کا حکم ہے؟ مائع جاری مائع کا، جاری یہ حکم ہے اس کا۔ جی اور وہاں بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، نیچے پانی گر رہا ہے تو وہ مستعمل شامل نہیں ہے۔ نہیں ہوتا۔ گل سمجھ، جڑا ڈگیا ہو تو مستعمل، لیکن اندر ڈگنے نال اس پانی دے صحت تے کوئی اثر نہیں۔ جی یہ مقصد ہے، یہ مطلب ہے کہ بھئی وہ شریعت کے حکم میں یہ جاری ہے، یعنی جو شرعی حکم ہے اس پر جاری ہوگا۔ کیا شرعی حکم؟ کہ نجاست کے گرنے سے جب تک اثر زہر نہیں ہے نجس نہیں ہوگا، جی اور پانی مستعمل کرنے سے مستعمل نہیں ہے۔ خراب نہیں ہوگا۔ اے مطلب گل سمجھیو؟ جی کسی حرام جان درندے کے پینے سے نجس نہیں ہوگا۔ یہ جو احکام ہے بہت ساری دی، کل سمجھیا؟ جی تو یہ حد کتنی ہے؟ بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر بہہ جائے پانی کے ساتھ تنکا یا پتا تو یہ پانی جاری ہے۔ جی اتنے کادا تیلا رکھو جی یا کوئی پتا سٹو، جی ٹھیک ہے نا؟ جی پتے نال 2 کلو وٹا نہیں بننا لوہے دا، جی کلا پتا سکا یا گلا جویں دا بھی، جی تو اوتے بہ جائے ایک ہی ہے۔ پانی جاری ہے۔ وہ تم کل دسیا بھی کہ لہراں تے چلدا کوئی جی پگو بند انج نہیں، جی اگر راہ ٹردا پیا اس دا اے مان پائے مائے، جاری ہے۔ اے مائے جاری ہے۔ گل سمجھیا؟ جی کھالے ہوندے نے نا شہزادیا، جی انہاں دے پچھوں جلے منہ میں کھولو نا، جی اگے پانی کسی زمین نو لاؤ جی تے پھر ٹردا ہے۔ ایویں نہراں وچ پانی جی تے جدوں پچھوں نہر بندی ہوندی ہے نا، جی یا پانی پچھوں بن دیو منہ تھوڑی دیر تے چلدا ہے، اس تو بعد وہ رک جاندے۔ گل سمجھے؟ جی پھر اس تے اگلا حکم آ جائے گا کہ اے دا درتا ہے یا دا دردا تو چھوٹا ہے، وہ پھر اگلے نئے مسئلے نے جی۔ جی گل سمجھیا؟ ایک مسئلہ ہے، گل سمجھیا؟ جی وکیلا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مائع جاری وہ ہوتا ہے جس کو لوگ جاری کہیں، جی جس کو لوگ جاری کہیں، پانی اے بے پانی ٹردا پہ جی جس میں لوگ آکھنے پانی جاری ہے۔ چل رہا ہے، جی ایک ہی ہے، پانی جاری ہے۔ جاری ہے بس۔ بہرحال بہرحال حد حد پانی کے جاری ہونے میں، پانی کے جاری ہونے میں، اے فی کون ہی جارین فی الحکم میں، جی بے شرعی حکم میں یہ مائع جاری ہے، یہ مطلب ہے۔ پس فرمایا ہے بس فرمایا ہے بعض فقہا نے بعض فقہا نے اگر بہ جائے اگر بہ جائے پانی کے ساتھ پانی کے ساتھ تنکا تنکا یا پتا، یا پتا، بس وہ پانی جاری ہے۔ بس وہ پانی جاری ہے۔ وکیلا ما یعدو یعدو نہیں عدا یعدو شمار کرنا، جی بعض نے کہا ہے کہ ما جاری وہ ہوتا ہے کہ شمار کریں اس کو لوگ جاری۔ کل سمجھیا؟ جی چلو جی۔ بہرحال حد پانی کے جاری ہونے میں، پس فرمایا ہے بعض فقہا نے اگر لے جائے نہیں منع کرنا ہے تھے، بہ جائے، اگر بہ جائے پانی کے ساتھ پتا تنکا یا پتا، پس وہ پانی جاری ہے۔ اور کہا اگر نا ان ذهب الماء بالتبن، اگر لے جائے پانی تنکے کو تو پھر سی انج نہیں ہے گئے، جی باب مرجع ماء جی
اور بعض نے کہا ہے کہ جاری اب یہ نہیں مانا کہ اگر لے جائے تنکا پانی کو، جی اس لیے مانا کیا کرنا ہے، اگر بہ جائے پانی کے ساتھ تنکا یا پتا پس وہ پانی جاری ہے۔ جاری ہے۔ اور بعض نے کہا ہے پانی جاری وہ ہے کہ شمار کریں اس کو لوگ جاری۔ اگے وقال بعضهم ان کان ایک بار ترجمہ کہتے دو باری، پس بہرحال حد پانی کے جاری ہونے میں، پس فرمایا ہے بعض فقہا نے اگر بہ جائے پانی کے ساتھ تنکا یا پتا پس وہ پانی جاری ہے۔ اور بعض نے کہا ہے پانی جاری وہ ہے کہ شمار کریں اس کو لوگ جاری۔ وقال بعضهم ان کان بحیث ان رفع ينحصر ما تحته وينقطع الجریان فلیس بجار حکما وان کان بخلافه فهو جار۔ بس بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر پانی اس حیثیت کے ساتھ ہو کہ اگر پانی چلو بھریں تو ینحصرو کھل جائے، ننگا ہو جائے وہ حصہ جو پانی کے نیچے ہے، اور منقطع ہو جائے پانی کا چلنا، تو یہ پانی جاری نہیں ہے، یہ پانی جاری نہیں ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف ہے تو یہ پانی جاری ہے، جی یہ پانی جاری ہے۔ جاری ہے۔ جی بک پر ہے جی چوکھا پانی نہیں پتہ لگ سکتا، تھوڑے پانی جی بک پر ہے، جی جی تھلو زمین ننگی ہوئی ہے، جگہ کھلی ہے، جی گل سمجھیا؟ جی تے پانی جاری دا قانون ہوندا ہے، جو بک بھرو گے تو فوراً پچھلا اتنے پہنچیا تو برابر سرابر ہو جاتا ہے۔ جی تو سب پانی بک چکیا ہے، جگہ ننگی ہوئی ہے، جی تے فوراً وہ جگہ پر نہیں ہوئی، جی تے پانی اگر ٹریا نہیں جی تے اے پانی جاری نہیں۔ تے جے کر فوراً وہ جگہ پر ہو گئی ہے تو پانی اگر ٹریا نظر آئے، ظاہر پچھو آنے تک وہ جگہ پر ہونی ہے، اے مائے جاری ہے، اے مائے جاری ہے۔ گل سمجھی جی؟ اے ویسے پانی رکے وچ بھی کدے بک بھرو تو فوراً چفیروں کٹھا ہو جاتا ہے جی۔ بعض نے یہ فرمایا ہے جی، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اول اشہر ہے، ثانی اظہر ہے۔ ثانی زیادہ ظاہر ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چلتا ہے تو یہ جگہ پر ہوئی ہے، اگر چلتا نہ ہوتا تو جگہ پر کیسے ہوتی۔ اور اول جو ہے نا وہ مشہور ہے کہ تنکا اگر اس پر بہ جائے تو وہ پانی جاری ہے۔ اے شاباش سے گل سمجھیے۔ جی اب اس کا حکم سمجھوا، حکم ہو جی پانی جاری کا حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم پانی جاری کا عدم تنجس بن نجاست جی ما لم یظہر اثر النجاست فی الپانی۔ جی گل سمجھیا؟ جی مائے جاری کا حکم یہ ہے کہ مائے جاری نجاست کے سبب سے پلید نہیں ہوتا جب تک نجاست کا اثر پانی میں ظاہر نہ ہو۔ وہ اثر کیا ہے؟ رنگ، ذائقہ، بو، جی سمجھائیے؟ جی اللہ یہ پیچھے جزی پڑی ہے۔ ہاں اگر وہ جیفا پڑا ہوا ہے جی تو جیفا کے ساتھ جو پانی ٹکرا رہا ہے جی وہ پانی پلید ہے، پڑھ چکا کتے دوبارے گل سمجھیا؟ جی اس کے علاوہ پانی جاری کا حکم یہ ہے کہ جب تک نجاست اس میں نجاست گرے اور زہر نہ ہو تو وہ پانی پاک ہے، پانی پاک ہے، پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اور فرمایا ہے بعض فقہا نے اور فرمایا ہے بعض فقہا نے اگر ہو پانی اس حیثیت کے ساتھ، اگر ہو پانی اس حیثیت کے ساتھ، اگر اٹھایا جائے، اگر اٹھایا جائے، یعنی اتھو بالٹی بھری جائے، بک بھریا جائے، کولا بھریا جائے، اتھو کھل جائے کھل جائے وہ جگہ وہ جو جگہ نیچے ہے پانی کے، جو نیچے ہے پانی کے، اور رک جائے چلنا، اور رک جائے چلنا، اگر یہ دو ترے گلاں کٹھیاں ہو جان جی پس نہیں ہے پانی جاری حکمن۔ بس نہیں ہے پانی جاری حکمن، حکمن یعنی جڑا شرعی حکم جڑا کو دسیا گو حکم ہو اے، اس حکم کے اعتبار سے یہ جاری نہیں ہے،
اور اگر ہے پانی اس کے خلاف کے ساتھ، اور اگر ہے پانی اس کے خلاف کے ساتھ، یعنی جو چلو بھرو فوراً تھلوں جگہ میں پور ہوگی تو پانی ٹریا نظر آندا پہ، جی، تو لہذا یہ کیا ہے، بس پانی جاری ہے۔ پانی جاری ہے۔ حکم تو دس دیتا ہے مائع جاری کا حکم کیا ہے، شاباش جی۔ اور فرمایا ہے بعض فقہا نے کہ اگر ہو پانی اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر اٹھایا جائے تو، اٹھایا جائے پانی، اگر اٹھایا جائے پانی، انحصر ینحصر، انحصار کا معنی ہوتا ہے ننگا ہو جانا، کھل جانا جی، اگر اٹھایا جائے، اگر انحصار سواد نال بند کرنا، حسر سے وہ اور اگر اٹھایا یہ جائے پانی، حسر ہے جی، کھول دینا جی، اگر اٹھایا جائے پانی تو کھل جائے وہ جگہ، تو کھل جائے وہ جگہ جو نیچے ہے پانی کے، ہاں، اور رک جائے پانی کا چلنا، تو پس اگر انج ہوئے جی، تو پس نہیں ہے پانی جاری حکمن، اور اگر ہے پانی اس کے خلاف کے ساتھ تو پس وہ پانی جاری ہے۔ اور فرمایا ہے بعض فقہا نے کہ اگر ہو پانی اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر اٹھایا جائے پانی تو کھل جائے وہ جگہ جو نیچے ہے پانی کے، اور رک جائے پانی، پس نہیں ہے یہ پانی جاری حکمن، اور اگر ہے پانی اس کے خلاف کے ساتھ پس وہ پانی جاری ہے۔ آگے چل گل سمجھیا جی، کہ وفی المنتقى اذا کان، وہ حکم سمجھ ہے جی، مائع جاری کا حکم کیا ہے کہ نجاست گر جائے جی، جب تک اثر ظاہر نہ ہو، وہ پانی پاک ہے۔ اثر کیا ہے اس کا، رنگ اور ذائقہ اور بو۔ چل وفی المنتقى اذا کان بطن النہر نجسا وجر الماء علیہ ان کان الماء کثیرا بحیث لا یرا ما تحتہ لا یتنجس وان کان ولو کان جمیع البطن نجسا۔ بس منتقا کے اندر یہ جزی ہے کہ ڈیم بند ہو گیا پچھوں، نہراں سک گئی، جی، گل سمجھی جی، وچ ڈنگر چران لگ پے، جی، مجھاں گاواں جی، وہ وچ گویا کردیاں، پیڈاں بکریاں مینگنا کردیاں جی، ہیں جی، تے ظاہر چھیڑوں نوں بھی پیشاب آوندا، جی، اس ٹبے تے بہ کے تے نہیں کرنا، جی، اس وچ وچ بہ کے کرنا جی، جی، اون دے وچ جڑا نا جی سارے گوئے تے پیشاب ہر شے وچ نار دے وچ پیٹ چ پئی، جی، تے پچھوں ظاہر موسم وچ نار نوں کھولنی بھی تے ہے نا، بگو لوکاں پانی بھی تے دینا نا، تو پانی جاری ہو گیا، پانی جاری ہو گیا۔ جاری ہو گیا۔ ہن ظاہر ہے جڑا پانی جاری ہے نجاست نال رلنا ہے کہ کوئی نہیں جی، رلنا ہے۔ اگر پانی کثیر ہے، جی، اگر پانی کثیر ہے، اس حیثیت کے ساتھ کہ نیچے والی جگہ نظر نہیں آتی تو یہ پانی نجس نہیں ہے، جی، یہ پانی نجس نہیں ہے۔ نجس نہیں ہے، گل سمجھیا؟ جی، اگرچہ بین کان ہے ان وسلیہ، اگرچہ سارا بطن نجس ہو، جی، کس کا نیک، سارا ہو نہیں سکتا، جی، سمجھے نا جی؟ ڈنگر چردے نے تے نہیں بھی ڈنگر کو باہ لگی تے سارے اتنے مسلسل ایک لین چ کھلو کے تینج بھی جی ترکاؤ کردی بھی کرتے جاندے نے، کسی ایتھے پوس کیتا کسی ایتھے اس طرح کر کے جیے، اگرچہ سارا بطن بھی نجس ہو تب بھی جب پانی چلے وہ کثیر ہو، کثیر کی حیثیت کیا بیان کی ہے کہ نیچے والی جگہ نظر نہ آئے تو یہ پانی پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ تو جڑا ٹر پیا گل سمجھی، اور جس 20 فٹ چڑھ گیا پھر تو اور گل ہے نا یار۔ اور ذکر کیا گیا ہے منتقا میں، ذکر کیا گیا ہے فل منتقا اے ذکر فل منتقا، بھی منتقا کتاب میں یہ جزی بیان کی گئی ہے، جب ہو بطن نہر کا نجس اور جاری ہو جائے پانی اس پر، ڈیم کی ویسے مثال دیتی ہے بہت، بارش آ گئی مثال طور پہ، کوئی بھی گل ہو گئی، چلو جی، اور جاری ہو گیا پانی اس پر، ہوں اگو ایک دو صورت، اگر ہے پانی کثیر، یہ کثیر دی وضاحت ہے، اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں دیکھی جاتی وہ جگہ جو نیچے ہے پانی کے، یعنی زمین تھلو نظر تے اور گند شند پیا اور نظر نہیں آ رہے، اور تھلو تر پیا نا اتنے سکا جا کی آدھے مجھا کر دینے گویا کہ گویا
ਉਹ ਤਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੇ ਪਲੀਤ ਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਲੀਤ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਏ ਮਸਾਲਾ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੇ ਪਲੀਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੇ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਗੀ ਸ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਗੋਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। अच्छा जी, तो ना देखी जाए वो जगह, ना देखी जाए वो जगह जो नीचे है पानी के, जो नीचे है पानी के। इस पानी का हुक्म क्या है? नहीं नजस होगा, नहीं नजस होगा, अगरचे हो सारा पेट कहता नजस मना कर। اور ذکر کیا گیا ہے منتقا میں جب ہو نہر کا بطن نجس اور جاری ہو جائے پانی نہر پر، اگر ہو پانی کثیر اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں دیکھی گئی جگہ، نہیں دیکھی جاتی وہ جگہ جو نیچے ہے پانی کے، تو نہیں ہے نجس، تو نہیں نجس ہوگا، تو نہیں نجس ہوا پانی، اور اگر تو نہیں نجس ہوگا پانی، اگرچہ ہو سارا بطن، اگرچہ ہو نہر کا سارا بطن نجس۔ اور ذکر کیا گیا ہے منتقا میں جب ہو نہر کا بطن نجس اور جاری ہو جائے پانی نہر پر، اگر ہو پانی کثیر اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں دیکھی جاتی وہ جگہ جو نیچے ہے پانی کے، تو نہیں نجس ہوگا پانی، اگرچہ ہو سارا بطن نہر کا نجس۔ وعلم تحقیق مقام، علامہ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقہا نے تحقیق اعتبار کیا ہے رویت ما تحت الماء و عدمہا کا۔ گل سمجھیا بھئی نجاست پئی ہے نا زمین اتے، اتے پانی چلے ہے تے اے پانی کثیر ہے یا قلیل ہے، اس کثیر تے قلیل دا جڑا معیار بنایا ہے نا وہ ہے بھی تھلے والی جگہ نظر آندی ہے یا نہیں آندی۔ اگر نظر نہیں آندی تے اے ماں کثیر ہے یار، پاک تا وکھرا حکم ہے نا، اے پانی کثیر ہے، تے جے نظر آندی ہے تا پانی قلیل ہے، اے قلیل ہے، تے کثیر ناپاک نہیں ہویا تے قلیل ناپاک ہو اے بیان نے بھی علماء نے اس چیز کو معیار بنایا ہے۔ گل سمجھیا؟ کدے تابرو رو یا تا ما تحت الماء و عدمہا، نظر آتی پہ کہ کوئی کہ انہوں نے اعتبار کیا ہے کہ پانی جب اذا جرا علن نجاست فی کون ہی قلیلاً ان روئیا او کثیراً علم یورا، بھئی پانی جاری ہویا ہے نجس جگہ ہوتے، کندے ہوتے نجس جگہ، تے اے پانی پاک یا نہ پاک، ان دے بارے چ قانون کی بنایا نے؟ جے کر تھلے والی جگہ نظر آ رہی ہے تو اے قلیل ہے تے اے نجس ہے، تے جے کر نظر نہیں آ رہی پانی کثیر ہے یا پاک، یہ قانون بنایا نہیں پڑے کہ کوئی نہیں۔ لیکن علامہ فرماتے ہیں واہ ہوا لیسا بضابط، یہ ضابط نہیں ہے، یہ ضابط نہیں ہے، یہ نہیں مطلب کہ ضابطہ نہیں ہے، ضابط نہیں۔ ضابط کا مطلب ہے تمام جزیات کو یہ شامل نہیں ہے، تمام جزیات کو یہ شامل نہیں ہے، اس لیے کہ بعض پانی اتنے صاف ہوتے ہیں کہ ان کے نچلی زمین نظر آ رہی ہوتی ہے اگرچہ وہ پانی غامران گہرے ہوتے ہیں، کہ کوئی نہیں چٹا پانی سفید تھلوں جگہ نظر آنے، ہاں جی وہ سمجھ آئی یا پلے پہیا۔ یا بعض پانی جو رکے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ رکے ہوتے ہیں، راکد رکے ہوتے ہیں، اور ان کے رنگ بدلنے کی وجہ سے نچلا حصہ نظر نہیں آتا اگرچہ وہ پانی دہن ہوتے ہیں۔ دہن تھوڑا پانی، یعنی مثلا 2 انچ 3 انچ صرف اتنا ہے، لیکن ان کا رنگ بدل جائے تے جاندی ہے جی، یہ ان کو فلسفہ دینے بجائے سمجھنا چٹکی گلا نہیں یار۔ لہذا بھی یہ ضابطہ یہ ضابط نہیں ہے، یہ ضابط نہیں ہے۔ اب پھر کیا کیا جائے؟ ضابط کیا ہونا چاہیے کہ یہ جو پانی گندگی پر جاری ہوا ہے یہ پانی کثیر ہے لہذا پاک ہے، یہ پانی تھوڑا ہے ساری گندگی مل گئی ہے لہذا ناپاک ہے، پھر
علامہ حلبی فرماتے ہیں اولا اس میں یہ ہے الاحالۃ علی العرف، عرف کے سپرد، احالہ احالہ یحیل احالتاً حوالے کرنا، سپرد کرنا، اس کو عرف کے سپرد کرو، اس کو عرف کے سپرد کرو۔ عرف میں اس پانی کو کثیر کہتے ہیں یا قلیل کہتے ہیں؟ اور تھوڑا جا تو پانی آیا یار، بڑا پانی آ گیا یار، سمجھیا کہ اس کو کس کے حوالے کرو؟ عرف کے حوالے۔ اگر عرف میں اس پانی کو کیا کہتے ہیں کثیر کہتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ کثیر ہے اور پاک ہے۔ اور اگر عرف میں اس کو قلیل کہتے ہیں تو یہ پانی قلیل ہے اور پاک ہے۔ چل سمجھیا؟ ایک یا یہ تو ہوگا نا، ایک کلیہ ہو گیا۔ اب تفویض الی رأی المبتلا، مبتلا جو ازمائش میں پڑا ہوا ہے، مراد کی جن نے نہونا ہے تے جن نے وضو کرنا ہے، جن نے نہونا ہے یا وضو کرنا ہے، ان دے کولو پوچھو کہ تو کی آنا ہے، تھوڑا ہے کہ چوکھا ہے، سمجھا یا؟ مبتلا کی رائے پر موقوف ہے۔ اگر مبتلا کیا کہتا ہے یہ پانی کثیر ہے تو یہ پانی پاک ہے، اور اگر مبتلا یہ کہتا ہے کہ یہ پانی قلیل ہے تو یہ ناپاک ہے۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بہت بڑا قانون ہے بہت سارے مسائل میں، وہ فرماتے ہیں مبتلا سے پوچھیں، کس سے؟ مبتلا سے پوچھیں کہ تو اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اے بھی امام صاحب دی شان کہ انہوں نے ہر مسلمان نو اہمیت دیتی ہے، ہر مسلمان نو اہمیت دیتی ہے، گل سمجھی کی کیتا ہے؟ اہمیت دیتی ہے، کس نو؟ ہر مسلمان نو اہمیت دیتی ہے، گل سمجھی؟ اے میرا مطلب ہے تو ایک آپ دا قانون ہے کہ بہت سارے احکام جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں مبتلا سے پوچھو کہ تو اس بارے میں کیا کہتا ہے، تو اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو لہذا بھی آپ دا اولا یہ ہے عرف میں یہ دیکھیں کہ عرف کیا کہتا ہے، یہ پانی قلیل ہے یا مبتلا کیا کہتا ہے۔ مبتلا تو مراد جڑا جنوں ضرورت ہے، جڑا سزمائش وچ ہے، میں جن وضو یا استنجا کرنا ہے، یہ پانی قلیل ہے یا کثیر ہے، وہ جڑا فتویٰ دے وہ ٹھیک ہے، گل سمجھی؟ بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اندر ایک اپنے اندر سے پوچھو، حدیث پاک کے اندر مفتی ہے جی، گل سمجھیے؟ اس مفتی دا امام صاحب نے خوب لحاظ کیتا ہے کہ ہر بندہ جڑا مسلمان ہے ان کے اندر جڑے ایمان دی حالت ہے نا وہ ایک چیز ہے جی، کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بڑا قانون ہے کیا کہ یہ مسئلہ مبتلا کی رائے پر موقوف ہے، مبتلا جس طرح کہتا ہے اس طرح ہے جی۔ ہاں جی، وَلَوْ كَانَ فِي النَّهْرِ مَاءٌ رَاكِدٌ فَتَنَجَّسَ خیل بیان کر کو فتنجس ذالک ذَلِكَ الْمَاءُ الرَّاكِدُ وَنَزَلَ مِنْ أَعْلَاهُ مَاءٌ طَاهِرٌ وَأَجْرَأَهُ وَسَيَّلَهُ فَإِنَّهُ اجرا یجری اجراء وَأَجْرَاهُ وَسَيَّلَهُ فَإِنَّهُ يَطَّهَرُ مجرد یطہر وَسَيَّلَهُ فَإِنَّهُ يَطْهَرُ وَلَوْ تَوَضَّأَ إِنسَانٌ مِّنْهُ جَازَ إِذَا لَمْ يُرَ لَهَا چل عصر یارہ بھی چلو۔ اچھا جی، نہر میں پانی رکا ہوا ہے، نہر میں پانی رکا ہوا ہے، نہر تو مراد عام ہے، کھاڑا نالا سارے بچے، سمجھے یا؟ پانی اس میں رکا ہوا ہے تو وہ رکا ہوا پانی نجس ہو گیا، بچ گندگی ڈگ پی، پیشاب کر دیتا، تے ہے در دا تو تھوڑا ہے کہ دا تھوڑا، مثلا نہر وچ ایک جڑا نا چھوٹا جا ٹویا ایتھے وے، ایک ٹویا اوتھے وے، ایک ٹویا اوتھے وے، یہ سارے کلے کلے دا تو کی نے چھوٹے نے، گندگی ڈگ پئی تو کی ہو گئے؟ نجس ہو گئے۔ اب اوپر سے پیچھے سے پانی آ گیا نیا، سمجھ آئی اور اترا اوپر سے پانی پاک، پچھوں نہر نے کھول دیتی اور اس پانی پاک نے جاری کر دیا اس پانی کو اور اس کو آگے چلا دیا، تو وہ اوپر والا پانی اس نجس کے ساتھ ملا ہے کہ نہیں؟ اب مل کر یہ جاری ہو گئے ہیں نا، سمجھ آئی؟ تو اب یہ سارا یطہر پاک ہے، یہ سارا پاک ہے، وہ جڑا بچ ٹکیا رل گیا ہے نا، یہ سارا کی ہو گئے؟ پاک ہو گیا ہے، پلے پہیا۔ لہذا اگر اس کے ساتھ کوئی بندہ وضو کرے تو بالکل جائز ہے، شرط یہ ہے کہ نجاست کا اثر وہاں نظر نہ آئے، نجاست کا اگر اثر نظر آ رہا ہے تو وہ تو نجس ہے ہی ہے، اثر نظر نہ آئے تو رکے ہوئے نجس پانی پر
جاری پانی شروع ہو جائے اور اس کو چلا دے تو یہ پاک ہے سارا، یہ سارا پاک ہے۔ ہاں جی، کیا گل سمجھی آپ؟ اور اگر ہو نہر میں پانی رکا ہوا پس نجس ہو گیا وہ پانی رکا ہوا، بھئی او جب رکیا سی نو نجس سی، گند ہو گیا، کتے لک لے بچوں کوئی شے ہو گئی، کسے بندے اتنے بہ کے تے جڑنا وہ وڈا پیشاب کر کے تے استنجا کر دیتا تو پانی سارا بچ ڈل گیا تو کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا۔ اور اترا مائے راکد کے اوپر والی جانب سے ما طاہر، اوپر والی جانب اس واسطے بھی پانی اگر ٹردا تا ہی جو اتلے پاسے آوے، نیویں پاسے نہیں ہوتا چڑھ اتلے پاسے پہاڑ نو چڑھدا ہے، پہاڑ تو تھلے لیندے نا، تھلو تو جویں جویں ودے گا تو چڑھے گا نا، مطلب ہے جی۔ اس نے کیا کر دیا؟ اور جاری کر دیا کس نے؟ اور اس کو، اور جاری کر دیا اس نے اس کو، من کرنا، اور جاری کر دیا اس نے اس کو، اگو مرجع دسے یعنی جاری کر دیا مائے نازل من آل النہر نے اس مائے راکد کو، سمجھائی؟ انہیں اگا ٹورنا انہوں جڑا اتوں ہے، اور چلا دیا اس کو، اجرا ہو وسیالہ ہو، تفسیری ہے جی ٹور پہ تو سیلان میں تو ہو گیا نا، ایک گل ہی ہے جی۔ پس بے شک وہ مائے راکد پاک ہو گیا ہے، کیوں؟ بے غلبۃ الماء الجاری علیہ، اس پر مائے جاری کا غلبہ ہو گیا، اس پر مائے جاری کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اور اگر وضو کرے کوئی انسان اس پانی سے تو جائز ہے، جبکہ نہ دیکھا جائے اس پانی کے لیے لہا، نہ لہا اے اذا لم یدرک للنجاست، نہ دیکھا جائے نجاست کے لیے، اللہ تی کانا قد تنجسا بحل ماء راکد، وہ نجاست جس کے سبب سے ماء راکد کیا ہوا تھا، جب تک نہ دیکھا جائے اس نجاست کے لیے اثر، اثر کیڑا؟ من الاوصاف الثلاثہ، وہ کیڑا ہوندا؟ گل سمجھی آپ؟ تو اے پانی سارا جاری ہو گئے، تو جاری کا حکم کیا ہے؟ لأن ذالک ہوا حکم الماء الجاری کما تقدم، ماء جاری کا حکم کیا ہوتا ہے کہ نجاست جب تک اس کا اثر ظاہر نہ ہو، ظاہر نہ ہو تو وہ پانی پاک ہے، پاک ہے۔ تو یہ پانی نجس ہے، اس میں نجاست ہے، اوپر سے پانی آیا ہے، تو جہاں یہ اثر زہر ہے وہ تو وہ نجس ہے، جہاں زہر نہیں ہے پاک ہے، پاک ہے، اور اگر بالکل زہر نہ ہو تو سارا ہی پاک ہے۔ مطلب مانا کر، اور اگر ہے نہر میں پانی راکد بس نجس ہے، نجس ہو گیا، بس نجس ہو گیا وہ مائے راکد، اور اترا اس کے اوپر سے پانی طاہر، اور جاری اگر پچھوں میں سارا گندا سی تو کھول دیتا ہے نا، پھر تو گند ہی بن گیا، اور جاری کر دیا اس پانی طاہر نے اس پانی راکد کو، اور جاری کر دیا اس کو، پس بے شک پانی راکد پاک ہو گیا، جاری کر دیا اور بہا دیا اس کو، اور بہا دیا اس کو، پس بے شک وہ پانی راکد پاک ہو گیا۔ اور اگر وضو کرے کوئی انسان اس پانی سے تو جائز ہے جب تک نہ دیکھا جائے نجاست کے لیے اثر، اور سمجھیا منع کر، اور اگر ہو نہر میں پانی راکد پس نجس ہو گیا وہ پانی راکد، اور اترا اس کے اوپر سے پانی طاہر، اور جاری کر دیا اس پانی نے پانی راکد کو، اور چلا دیا اس کو، پس بے شک وہ پانی راکد پاک ہو گیا۔ اور اگر وضو کرے کوئی انسان اس پانی سے تو جائز ہے جب تک نہ دیکھا جائے نجاست کے لیے اثر۔ کیا سمجھیا؟ اگو حوضوں کا بیان آ رہا ہے کہ مائع قلیل کتنا ہوتا ہے، مائع راکد کثیر کتنا ہوتا ہے، اور قلیل کتنا ہوتا ہے؟ کثیر مائع جاری کے حکم میں ہوتا ہے، اور قلیل کا حکم علیحدہ ہوتا ہے، وہ تفصیل آ رہی، اور کچھ مسئلے آگے آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پانی ہے تھوڑا،
تو 8-10 آدمیوں نے وضو کرنا ہے اور مائع مستعمل بھی اسی میں گرے ضائع نہ ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ مختلف علے بھی ہیں جو بیان کریں۔